السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے کوئی عام کہانی نہیں، ایک ایسی سچی اسلامک معجزات کہانی لائے ہیں جسے سن کر آپ کے دل کو یقیناً سکون ملے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان حمزہ کی، ایک ایسا نوجوان جو نماز بھی پڑھتا تھا، دل بھی اچھا تھا، مگر زندگی میں مشکلیں ایسے پیچھا کر رہی تھیں جیسے سایہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ حمزہ کے گھر میں مسلسل رزق کی تنگی تھی، باپ بیمار تھے، ماں پریشان تھی اور حمزہ کی نوکری چھن چکی تھی۔ ایک دن اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ ماں کے پاس بیٹھ کر بولا، امی جان، آخر کب تک؟ کوئی راستہ ہی نہیں بچا، ہم کب تک اس تنگی میں اپنی زندگی گزاریں گے؟ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے پیارے بچے، اللہ کی ذات سے یوں مایوس نہ ہو، جہاں راستے ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ یہ جملہ سیدھا حمزہ کے دل پر اتر گیا، وہ رات جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک رات حمزہ بہت ٹوٹا ہوا مسجد گیا، وہ مسجد میں دیر تک روتا رہا اور صرف اتنا کہتا رہا، اے اللہ، اگر تو نے چاہا تو سب بدل سکتا ہے، بس میری مدد کر دے۔ سجدے سے اٹھا تو مسجد کے دروازے پر ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ مارے غم کے حمزہ نے انہیں سلام کیا۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا بہت پریشان لگ رہے ہو؟ حمزہ نے بہت درد بھری آواز میں کہا، جی ہاں، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ بزرگ نے کہا، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ایک عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر راستے کھول دے گا۔ حمزہ حیران ہوا اور بڑی حیرانی کے ساتھ بولا، کون سا عمل؟ بزرگ نے آہستہ سے کہا، روزانہ تہجد میں 2 رکعت پڑھو اور پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی آخری 2 آیات کو پڑھو اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، تمہاری بند قسمت کو دوبارہ سے جگا دیتا ہے، پر اللہ کے در سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ حمزہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد ہی بزرگ بھیڑ میں کہیں پر غائب ہو گئے۔ حمزہ نے ادھر ادھر پلٹ کر دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ کوئی اللہ کا بندہ تھا یا کوئی فرشتہ؟ حمزہ آج تک اس بات کو نہیں جان پایا۔ حمزہ نے اسی رات سے عمل کو شروع کر دیا۔ ہر رات تہجد میں اٹھتا، 2 رکعت پڑھتا، پھر سورہ یاسین کی آخری 2 آیات پڑھتا، پھر آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور دن بھر ماں کی خدمت، مسجد کی صفائی، لوگوں کی مدد۔ پھر حمزہ کی زندگی میں اللہ کی رحمت کی شروعات ہونے لگی۔ ایک دن بہت بڑی کمپنی سے حمزہ کو کال آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، آپ کا عرصہ پہلے دیا ہوا انٹرویو سلیکٹ ہو گیا ہے، کل سے آپ جوائن کر لیں۔ حمزہ حیران رہ گیا، وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ اس نے کبھی وہاں پر انٹرویو بھی دیا تھا۔ نوکری شروع ہوئی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ کمپنی میں اچانک ایک بڑا پروجیکٹ آیا، سب لوگ مشکل میں پڑ گئے، صرف حمزہ نے ایک حل بتایا۔ یہ سب دیکھ کر باس بہت خوش ہوتا ہے اور حمزہ کی تنخواہ بھی بڑھا دی۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جانتا تھا یہ اس بزرگ کی دعا نہیں بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ گھر میں رزق آنے لگا، باپ کی بیماری کم ہونے لگی، ماں کے چہرے پر خوشی واپس آنے لگی۔ ایک رات تہجد کے بعد حمزہ نے پھر وہ دعا کی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حمزہ جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دروازے پر وہی بزرگ کھڑے تھے۔ حمزہ دوڑ کر ان کے قدموں پر گر گیا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ سے مانگنا سیکھ لیا تو زندگی بدل گئی، بس یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تبھی آتی ہے
جب عمل پر یقین ہو اور عمل یقین سے کیا جائے۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے اور کبھی واپس نظر نہیں آئے۔ دوستو، اللہ سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، آنسوؤں کے ساتھ مانگو اور اپنی نیت کو صاف رکھو۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ آسمان سے کھلتا ہے، وہ اللہ کا دروازہ ہے، اور جب وہ دروازہ کھل جائے تو نصیب بدلتے دیر نہیں لگتی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔